इमरान हमारे ही गांव का रहने वाला था। सैलाब से तबाही में उसका घर बार, माँ बाप और उनका मालो असबाब सभी सैलाबी रेले की नज़र हो गया। खुदा की कुदरत के इमरान, जो इस वक्त 12 बरस का एक कमसिन लड़का था, किसी तरह इमदादी कारकुनों के हाथ आ गया। उन्होंने इसको कश्ती में डाल लिया और इमरान की जान बच गई। जान तो बच गई, लेकिन उसका अब इस दुनिया में कोई न रहा था। उन दिनों मेरे शौहर इस इमदादी टीम के निगरान थे, जो सैलाबी रेले के पानी में बहते हुए लोगों की जानें बचाने का काम कर रहे थे। वो इमरान को घर ले आए और मुझसे कहा कि इस बच्चे के वालिदैन को सैलाब का पानी निगल गया है और ये हमारे ही गांव का बच्चा है। अब तुम ही इसकी देखभाल करोगी। ये आज से हमारी भी औलाद है। इस नेकी के बदले हमारी औलाद भी खैर आफियत से रहेगी। मैंने इमरान की मासूम सूरत पर निगाह डाली तो मेरा दिल मौम हो गया और उसकी देखभाल का जिम्मा ले लिया। वो गांव के स्कूल में 6ठी जमात का तालिब इल्म था। हमने इसको 7वीं में स्कूल दाखिल करवा दिया और जो मास्टर साहब मेरे बच्चों को ट्यूशन देने आते थे, वही उसे भी पढ़ाई में मदद देने लगे। इस तरह उसने मैट्रिक पास कर लिया तो सईद ने इसको एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिल करवा दिया, जहाँ से उसने इलेक्ट्रीशियन का 2 साला कोर्स मुकम्मल करके डिप्लोमा हासिल कर लिया। मेरे शौहर को नज़दीकी शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत मिल गई, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की डिग्री रखते थे। उनको कंपनी ने इस शोबे का इंचार्ज बना दिया, जो मुल्की लेबर्स को बैरून मुल्क भिजवाती थी। इमरान डिप्लोमा हासिल कर चुका था। हमें अपने बच्चों के साथ साथ उसके मुस्तकबिल की भी फ़िक्र थी। हमारे बच्चे तो अब शहर के कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन इमरान मज़ीद पढ़ाई तो जारी नहीं रख सकता था। मेरी बच्चियाँ बड़ी हो गई थीं, इसलिए हमने उसे सर्वेंट क्वार्टर रहने के लिए दे दिया। इमरान एक शरीफ तबीयत और सीधा सादा नौजवान था। तभी मास्टर साहब, जो मेरे बच्चों और इमरान को भी ट्यूशन पढ़ाने आया करते थे, एक रोज़ हमारे घर आए और सईद से कहा, साहब मैं एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ, ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, पेंशन और ट्यूशन पर गुजारा है। मेरी एक ही बेटी है जो शादी की उम्र को पहुँच गई है। उसके फ़र्ज से सबक दोष होना चाहता हूँ। किसी अच्छे नेक लड़के की तलाश है। बताइए मास्टर साहब, इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपने जो इमरान को पाला है, अच्छी तरबियत दी और डिप्लोमा कोर्स भी करा दिया है। मैं चाहता हूँ कि आपके तवस्सुत से उसको दामाद बना लूँ तो बेटी अपने घर की हो जाएगी। इमरान बोले, मास्टर साहब मैं इस सिलसिले में आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी इमरान बरसरे रोज़गार नहीं है और रहता भी हमारे सर्वेंट क्वार्टर में है। इस बात की आप फ़िक्र ना करें। मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं उसे घर दामाद बना लूँगा अगर वो राज़ी हो जाए। और जहाँ तक उसकी नौकरी का मसला है, मेरा दोस्त गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल है। वहाँ असामियाँ निकलती रहती हैं। मैं उसको कहकर इस बच्चे को टेक्निकल इदारे में टीचर लगवा दूँगा। जब तक नौकरी नहीं लगती, मेरे दोस्त के पास काम सीखने को आता रहेगा तो तजर्बा भी हासिल हो जाएगा। सईद बोले, मास्टर साहब ये नेकी का काम है, मैं खुद इस बारे में फ़िक्रमंद था। इमरान को बुलाता हूँ, आप इससे खुद बात कर लें, वो राज़ी हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसी का फ़ायदा है। इमरान को मेरे शौहर ने बुलवाया और मास्टर साहब ने उससे बात करके कायल कर लिया कि वो उसके साथ जाकर प्रिंसिपल साहब के पास इंस्टीट्यूट में अपने काम से मुतल्लिक कुछ तजर्बा हासिल कर ले, तो वो उसे 2 साला तजर्बे का सर्टिफिकेट बनवा देंगे। इस तरह उसे बतौर जूनियर टेक्निकल टीचर मुलाजमत मिल सकेगी। इमरान को भी मुलाजमत की आरजू थी। वो मास्टर साहब के साथ चला गया और उसने एक अच्छे प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाकर थोड़े मुआवजे पर इस तजर्बाती मुलाजमत को कबूल कर लिया। 2 साल वहाँ काम करने के बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जूनियर टीचर की असामियाँ निकल आईं और मास्टर साहब की कोशिशों से बिलाखिर उसको मुलाजमत मिल गई। मास्टर साहब ने अपनी बेटी की शादी इमरान से कर दी। सईद को भी खुशी हुई कि जिस लावारिस बच्चे को सहारा दिया था, अल्लाह ताला ने उसके रास्ते खोल दिए थे। रोज़गार के साथ साथ उसका घर बस गया और वो एक ख़ानदान का फ़र्द भी बन गया। इमरान को मुलाजमत तो हासिल हो गई, लेकिन तनख्वाह कम थी। ताहम घर मास्टर साहब का था, लिहाजा उनका अच्छा गुजारा हो रहा था। वो कभी कभी हमसे मिलने आता, अपनी बीवी को भी ले आता, जो सलीका शौहर, साबिर और शाकिर थी और अपने शौहर का हर तरह से ख्याल रखती थी। अल्लाह ताला ने इमरान को 3 लड़कियों से नवाज दिया। अब कलील आमदनी में गुजारा मुश्किल था, लेकिन ससुर साहब उसकी मदद करते और वो उनकी खिदमत करता रहा। जूँ तू वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उसकी बच्चियाँ बड़ी हो गई। इन दिनों बड़े शहरों की तरह गाँव में भी बेटियों को जहेज़ देने का रिवाज चल निकला था। वो जो पहले अपनी बच्चियों को चांदी के 1 आध जेवर और 2 जोड़े कपड़ों में रुखसत करते थे, अब उनको जहेज़ की लानत से पाला पड़ गया, क्योंकि तवील अरसे की बेरोज़गारी के बायस यहाँ के अक्सर मर्दों ने मेहनत मजदूरी के लिए दीगर ममालिक का रुख कर लिया था।
ریال، درہم، یہاں تک کہ ڈالرز کی صورت میں آمدنی کو وہ جب پاکستانی کرنسی میں تبدیل کرتے تو ان کے گھروں میں اتنی رقم پہنچ جاتی تھی جس سے وہ اشیائے ضرورت بھی گھروں میں آنے لگی، جن کا پہلے یہ غریب طبقہ صرف خواب دیکھ سکتا تھا۔ ان کے گھروں میں اب ٹی وی، ریفریجریٹر اور VCR پہنچ گئے تھے۔ اکثر جب 2-3 سال بعد یہ گاؤں آتے تو سوٹ کیس قیمتی ملبوسات سے بھرے ہوتے، ساتھ ہی مخملی کمبل، استریاں، پلاسٹک کے ڈنر سیٹ اور اسی طرح کے دیگر اسباب بھی لاتے جو ان کی بچیوں کے جہیز میں دینے کے لیے ہوتے تھے۔ دولت جہاں انسان کے لیے آرام لاتی ہے، وہاں کچھ بے سکونی بھی لاتی ہے، اور غریب آدمی کو بڑی بے سکونی اس وقت ہوتی ہے جب وہ نمود و نمائش کے چکر میں پھنس کر لالچ کے دلدل میں گر جاتا ہے۔ دولت اگر ضرورت کے مطابق آ جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہو تو ایک بدعتوں کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی حال عمران کے پرسکون گاؤں کا بھی ہوا، جہاں بیٹیوں کو جہیز دینا رواج بن گیا۔ ایک کی دیکھا دیکھی اوروں نے بھی بڑھ چڑھ کر جہیز بنا دیا۔ پھر تو لوگوں کے دلی سکون اور بے فکری کو نمود و نمائش کی اس افریت نے نگلنا شروع کر دیا، اور مقابلے کی بھاگ دوڑ نے وبا کی صورت اختیار کر لی۔ جس گاؤں کے ماسٹر صاحب تھے، عمران کا تعلق اسی جگہ سے تھا۔ یہاں ماسٹر صاحب کے رشتہ داروں کے گھر آباد تھے جن سے ان کی نواسیوں کے رشتے ہو سکتے تھے۔ ماسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ عمران کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی تھی۔ اس کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ گھرانے کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ بیٹیوں کے لیے جہیز بھی بنا سکتا۔ ماسٹر صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کی پنشن بھی بند ہو گئی۔ ایسے میں عمران کی بچیوں کے رشتے کیوں کر اچھے گھرانوں میں ہو سکتے تھے کہ جن لڑکیوں کے لباس میں پیوند لگے تھے۔ اس گھرانے کی خستہ سالی دیکھ کر کسی کھاتے پیتے گھر سے بچیوں کا رشتہ نہ آیا تو عمران کو اپنی کم مائیگی کا بے حد احساس رہنے لگا۔ تبھی ایک دن وہ شہر آ کر سعید سے ملا اور اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے عمران کو تسلی دی اور کہا، تمہیں اگر طویل چھٹی مل سکتی ہے تو لے لو، میں تمہارا ویزا لگوا دیتا ہوں۔ میں خود سعودی عربیہ جا رہا ہوں، تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ وہاں تمہارے جیسے کام کرنے والوں کی مانگ آئی ہوئی ہے۔ اگر تم کو سہولت محسوس ہو تو نوکری سے استعفیٰ دے دینا، ورنہ واپس آ جانا۔ عمران نے ان کی بات مان لی اور 3 ماہ کی چھٹی لے لی۔ وہ میرے شوہر کے ہمراہ سعودی عربیہ چلا گیا۔ وہ کمپنی کے معاہدے پر آیا تھا۔ کام تو محنت کا تھا مگر تنخواہ اچھی تھی۔ 1-2 سال میں ہی اس کے دن پھر سکتے تھے۔ اس نے بھی لگن سے کام کیا اور 3 سال تک واپس وطن نہ گیا۔ اس دوران وہ اپنی کمائی جوڑتا رہا تاکہ بچیوں کے لیے اچھا جہیز بنا سکے۔ وہ کچھ رقم خرچے کے لیے اپنی بیوی کو بھیج دیتا اور باقی رقم سے بچیوں کے لیے جہیز کا سامان خرید لیتا۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے کافی جہیز اکٹھا کر لیا اور نقد رقم بھی اتنی جمع کر لی کہ واپس گاؤں جا کر تینوں لڑکیوں کو عزت سے ان کے گھروں کا کر سکے۔ ماسٹر صاحب کے عزیز و اقارب کو پتہ چلا کہ ان کا داماد اچھا کما رہا ہے اور ان کے گھر کے مالی حالات بھی سدھر گئے ہیں تو کچھ باعزت کھاتے پیتے گھرانوں سے رشتے آنے لگے۔ بیوی سے خطوط و کتابت جاری تھی، لہٰذا بیوی نے اسی طرح شوہر سے مشورے کر کے بچیوں کے رشتے طے کر دیے۔ اب وہ بہت خوش تھا۔ سعید سے فرصت میں اپنے مسئلے مسائل بتا کر کہتا کہ اس کی لڑکیوں کے رشتے بیوی نے اچھے گھرانوں میں طے کر دیے ہیں، وہ اب جاتے ہی ان کے فرائض سے سبق دوش ہو جائے گا۔ ایک رات وہ کام سے تھکا ہارا آیا اور اپنے کرائے کی قیام گاہ میں سو گیا۔ اس کے دوسرے 2 ساتھی اسی قیام گاہ کے دوسرے حصے میں VCR پر فلم دیکھ رہے تھے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ جس کمرے میں عمران محو خواب ہے اس طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے دوڑ کر گئے اور بڑی دقت سے جان پر کھیل کر عمران کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ خدا جانے کہ آگ کیسے لگی تھی، شارٹ سرکٹ سے یا کسی نے سگریٹ کا جلتا ہوا ٹکڑا لاپرواہی سے پھینک دیا تھا۔ بہرحال خوشی کی بات یہ تھی کہ عمران بچ گیا تھا، اگرچہ وہ کافی جھلس گیا تھا اور حالت خطرے سے باہر تھی۔ البتہ اس کا سامان جلنے سے بچ نہ پایا کیونکہ اس کے ساتھیوں کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ اس کا سامان نکال سکتے۔ وہ اپنا سامان بھی کم ہی بچا پائے کیونکہ آگ لکڑی کے کیبن نما گھر میں لگی تھی۔ آگ تو پھر آگ ہے، جب پھیلے تو کب سانس لینے کی مہلت دیتی ہے۔ لوگوں نے اپنی ضروری بیگ بچائے کہ جن میں ان کے اقامے اور پاسپورٹ وغیرہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عمران کا سفری بیگ بھی آگ سے نکال لیا تھا جس میں اہم دستاویز تھی۔ تاہم اس کے باقی سامان مثلا سوٹ کیس اور دیگر ڈبوں کو شولوں کے درمیان سے کھینچ لانا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ فون پر اسی وقت سعید کو اطلاع دی گئی۔ وہ کمپنی کی گاڑی پر وہاں پہنچ گئے اور عمران کو ہسپتال پہنچایا جو دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش تھا۔ اس کو آکسیجن لگائی گئی اور مناسب علاج معالجہ کی سہولت بھی مہیا کر دی گئی۔ جب اسے ہوش آیا اس نے پہلا سوال جو کیا وہ یہ تھا
کہ کیا میرا سامان بچ گیا ہے؟ چونکہ دوست اور خیر خواہ اسے اس حالت میں صدمے سے بچانا چاہ رہے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ فکر مت کرو عمران، تمہارے سامان کو بھی بچا لیا گیا ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو سامان بھی تم کو مل جائے گا۔ 3 دن بعد جب جھلسنے کی تکلیف کم ہو گئی اور وہ حواس میں آ گیا، تب اس نے پھر وہی سوال کیا، کیا میرا سامان بچ گیا ہے؟ شاید اس کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی محنت سے کمائے سامان اور نقدی کی فکر تھی، جو اس کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے اس کے نزدیک ایک متاع عزیز تھی۔ جب تک وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہوا، دوست احباب اس کو تسلیاں دیتے رہے کہ فکر مت کرو، تمہارا کوئی مالی نقصان نہیں ہوا اور سامان بھی بحفاظت ہے۔ 1 ماہ بعد جب وہ صحت یاب ہو گیا تو دوست اس کو ہسپتال سے گھر لائے۔ اس وقت بھی اس کی زبان پر یہی فکرہ تھا کہ میرا سامان بچ گیا ہے نا۔ اب حقیقت نہیں چھپائی جا سکتی تھی، لہٰذا سعید نے سچ بتانا ہی مناسب سمجھا۔ کہا کہ عمران بیٹا فکر مت کرو، تمہارا سامان جل گیا ہے، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ سب مل کر تمہارا نقصان پورا کر دیں گے، تم پھر وہ سارا سامان خرید لینا، کمپنی سے بھی تم کو امداد ملنے کی قوی امید ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے حیران نظروں سے سعید اور اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور کہا، اچھا تو اب تک آپ لوگ مجھے جھوٹی تسلیاں دیتے رہے، وہ میرا سامان نہیں تھا بلکہ میری بیٹیوں کے جہیز کا سامان تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سامان پھر لیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے انسان کی زندگی قیمتی ہوتی ہے، شکر کرو کہ تمہاری زندگی بچ گئی ہے۔ وہ یہ سن کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا اور بالکل خاموش ہو گیا، جیسے اس کو اپنے نقصان کا سن کر سکتہ ہو گیا ہو۔ دوستوں نے ہلایا جلایا، سعید نے ڈاکٹر کو بلایا، کہا کہ ان کو اپنے سامان کے جلنے کا ابھی پتہ چلا ہے، شاید صدمے سے بے ہوش ہو گئے ہیں، آپ ذرا دیکھیے ان کو۔ ڈاکٹر نے دیکھا اور مایوسی سے بولا، ان کو سکتہ نہیں ہوا بلکہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ جسم کے زخم تو صحیح ہو گئے تھے لیکن روح کا زخم گہرا ہوتا ہے صاحب، یہ جسم کے زخموں سے نہیں بلکہ روح کی تکلیف سہ نہ سکے۔ عمران کے دوست نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، سامان کے جلنے کا صدمہ سہ نہیں سکا میرا یار۔ مزدور دوست کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے مگر اس کا تمام وجود آنسو بن گیا تھا۔ عمران کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ بھلا ایک غریب آدمی جو پائی پائی جوڑ کر اپنی عزت بنانا چاہے، وہ اتنا نقصان کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ عمران کی خودداری نے کسی دوست کا احسان بھی لینا گوارا نہ کیا۔ اب سب ہاتھ ملنے لگے، اے کاش ہم یہ بات ابھی نہ بتاتے، پہلے سامان خرید کر رکھ لیتے، کچھ اور انتظام کر لیتے۔ جس شخص کو آگ ہلاک نہ کر سکی اسے بیٹیوں کے جہیز کے غم نے مار ڈالا۔ کمپنی کے مالک کو سعید نے عمران کے احوال سے آگاہ کیا، اس نے عمران کی میت کو وطن بھجوانے کا انتظام کر دیا اور ساتھ ہی اتنی رقم کا چیک بھی دیا کہ اس کی بیوی کے نام دیا، جس سے وہ بیوہ اپنی 3 بچیوں کی شادیاں عزت کے ساتھ کر سکتی تھی۔ اس کی بیوہ اور بچیوں پر جو گزری سو گزر گئی، مگر اس کی بیٹیوں کی شادیاں عزت سے ہو گئیں اور ان کو رواج کے مطابق اتنا جہیز دے کر ماں نے رخصت کیا کہ وہ اپنے سسرال میں شان سے سر اونچا کر کے زندگی بسر کر سکیں۔ وہ خود بچیوں کی شادی میں شامل نہ تھا مگر اس کی میت کے ساتھ اتنی رقم اس کی بیوہ کو موصول ہو گئی تھی کہ بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ ہو گئے تھے۔